اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى. ہمارا درس آج قاعدہ عملیہ ثانویہ میں ہے. گزشتہ درس ہم نے قاعدۃ العملیہ الاولیہ کو پڑھا ہے، جس میں اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ الاشتغال کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حق اطاعت مولا کا ہمارے اوپر ہے اور واجب ہے کہ مولا کی اطاعت کی جائے، یعنی اس کے اوامر کو انجام دیا جائے، اس کے نواہی سے بچا جائے. تو سوال یہ تھا کہ حق اطاعت کے حدود. پہلی بات تو یہ تھا کہ حق اطاعت ثابت کیسے ہے، کہاں سے ہے، کون کہتا ہے اس چیز کو، کس نے ہمیں حکم دیا. تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ عقل کہتی ہے اور عقل واجب کرتی ہے کہ مولا کی اطاعت کی جائے، یعنی مولا کا یہ حق ہے اس کے عبد پر کہ اس کی اطاعت کی جائے. عقل اس بات کو کہتی ہے کہ مولا کے اوامر پر عمل کیا جائے اور نواہی سے رکا جائے. پھر سوال یہ تھا کہ حدود کیا ہیں حق اطاعت کے، مولا کے حق اطاعت کے حدود کیا ہیں. کیا حق اطاعت صرف تکالیف معلومہ میں ہے یا تکالیف محتملہ میں بھی اطاعت اس کی واجب ہے. تو نتیجہ یہی نکلا تھا اور آخر میں اسی بات پر پہنچے تھے کہ یعنی بالخصوص شہید صدر رضوان اللہ علیہ جو صاحب کتاب ہیں یا القات کے، تو ان کا نظریہ اور رائے یہی تھی کہ اصالۃ الاحتیاط یعنی اصالۃ الاشتغال، یعنی تکالیف معلومہ میں تو مولا کی اطاعت واجب ہے ہی، لیکن تکالیف محتملہ میں بھی مولا کی اطاعت واجب ہے. تو یہاں تک ہمارا درس کل یعنی گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا. آج ہم قاعدۃ العملیہ ثانویہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اور صاحب کتاب نے بیان کیا کہ اصولین کے اس میں دو نظریے ہیں. یعنی جو حق اطاعت کا مسئلہ تھا کہ حق اطاعت کے حدود کیا ہیں، کیا تکالیف معلومہ میں ہی حق اطاعت واجب ہے یا تکالیف مجہولہ میں بھی حق اطاعت، تکالیف محتملہ میں بھی حق اطاعت واجب ہے. تو وہاں پر بتایا تھا کہ دو نظریے ہیں علماء اور فقہاء کے. بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ تکالیف محتملہ میں بھی حق اطاعت ہے، یعنی اصالۃ الاحتیاط. اور بعض علماء اور اصولین کا نظریہ یہ تھا کہ تکالیف محتملہ میں حق اطاعت نہیں ہے، بلکہ صرف تکالیف معلومہ میں ہی حق اطاعت ہے، صرف اور صرف وہی پر اس کی باری حق اطاعت ہے اور تکالیف محتملہ میں نہیں ہے. کیونکہ جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے ہم سے وہ سوال اس کے بارے میں نہیں، ہم اس میں عذاب سے معمون ہیں، اور جب عذاب اور عقاب سے معمون ہے تو پھر ہمارے اوپر یہ بات یعنی عائد نہیں ہوتی، ہم اس کے مسئول نہیں ہیں کہ ہم سے سوال کیا جائے اس چیز کے بارے میں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور اس قاعدے کو قاعدے قبح عقاب بلا بیان بھی کہا جاتا ہے. تو یعنی دو نظریے ہو گئے تھے اصول، دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ اصالۃ الاحتیاط اور دوسرا نظریہ ہے قاعدہ قبح عقاب بلا بیان کے بارے میں. یعنی ایک نظریہ یہ ہے کہ تکالیف معتملہ میں بھی اطاعت واجب ہے اور دوسرا نظریہ ہے کہ تکالیف معتملہ میں اطاعت واجب نہیں ہے، بلکہ وہاں پر
قبح قابل بیان لازم آتا ہے. اگر مولا ایسی تکالیف میں جن کا علم نہیں ہے مکلف کو ان پر عقاب کرتا ہے تو پھر قبح قابل بیان ہوگا. یعنی یہ عقاب صحیح نہیں ہے چونکہ بیان نہیں ہے، مولا کا حکم اب تک پہنچا نہیں ہے بندے تک. چاہے مولا نے اپنے پاس پسند رکھے ہوئے ہیں، مولا قانون سازی کر چکا ہے، لیکن بندے تک تو نہیں پہنچا نا، عبد تک نہیں پہنچا. لہٰذا جو چیز عبد تک نہیں پہنچی وہ اس پر عقاب، اس کے انجام نہ دینے پر عقاب صحیح نہیں ہے. تو یہ ہماری بات اور گفتگو گزشتہ دروس میں چل رہی تھی. کہہ رہے ہیں کہ وقد انقلبت بحکم الشارع تلك القاعدة العملیہ الاساسیہ الى قاعدة عملیہ ثانویہ. حکم شارع جو ہے وہ مثلا قاعدہ عملیہ اساسیہ جو ہے وہ مثلا یہ بدل جاتا ہے قاعدہ عملیہ ثانویہ سے. قاعدہ عملیہ اساسیہ جو ہم نے بھی بیان کیا شروع میں، یہ بدل جاتا ہے قاعدہ عملیہ ثانویہ سے. وہ کیا ہے؟ وہ اصالۃ البراء. اصل کیا ہے وہاں؟ کیا تھا قاعدہ عملیہ اولیہ میں؟ وہاں تھا اصالۃ الاحتیاط، اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ الاشتغال. لیکن یہ قاعدہ بدلا کس چیز سے؟ اصالۃ البراءت سے. کہہ رہے قاعدہ بدل جاتا ہے، کبھی یہ قاعدہ بدل جاتا ہے عملیہ اساسیہ والا قاعدہ جو ہے اصالۃ الاحتیاط، کس سے بدل گیا؟ اصالۃ البراءت سے. کیا ہے اصالۃ البراء؟ القائلہ بعدم وجوب الاحتیاط، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ احتیاط واجب نہیں ہے. یعنی اصالۃ البراء برعکس ہے اصالۃ الاحتیاط کے. کہنے والسبب فی ھذا الانقلاب، اور اس انقلاب کا سبب کیا ہے؟ یعنی جو انقلاب ہے یہ حکم شارع کے بارے میں کہ جو قاعدہ عملیہ اساسیہ تھا مثلا وہ بدل گیا جس چیز سے؟ قاعدہ عملیہ ثانویہ سے. یعنی قاعدہ یعنی اصالۃ الاحتیاط اور اشتغال بدل گیا اصالۃ البراءت سے. اور یہ کیا ہے؟ اصالۃ البراء الٹا ہے اصالۃ الاحتیاط کا. کیسے؟ کہ اس میں احتیاط کی جاتی ہے، اس میں براءت. اصل کیا ہے؟ بعدم وجوب الاحتیاط، یعنی احتیاط واجب نہیں ہے بلکہ براءت ہے، اصل براءت ہے. والسبب فی ھذا الانقلاب، اور اس انقلاب کا سبب کیا ہے؟ کہ انا علمنا عن طریق البیان الشرعی ان الشارع لا يهتم بالتکالیف المحتملہ الى الدرجة التي تحتم بالاحتیاط تحتم الاحتیاط للمکلف. سبب کیا ہے اس انقلاب کا؟ کہہ رہے انا علمنا، ہم نے جانا، ان طریق بیان شرعی، بیان شرعی کے ذریعے سے، ان الشارع لا يهتم بالتکلیف، کہ شارع اہتمام نہیں کرتا تکلیف کا. کس کا؟ لا يهتم بالتکالیف المحتملہ. ہم نے اس بات کو جانا ہے بیان شرعی کے ذریعے سے کہ شارع تکالیف محتملہ کا اہتمام نہیں کرتا الى الدرجة التي تحتم الاحتیاط المکلف، اس درجے تک کہ جس سے یقین ہو جائے کہ احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے مکلف کے اوپر. ہم نے اس انقلاب کیسے آیا قاعدے میں؟ کہ ہم نے اس بات کو جانا کہ شارع اہتمام نہیں کرتا کس بات پر؟ تکالیف محتملہ میں. اس حد تک اہتمام نہیں کرتا شارع تکالیف محتملہ میں کہ احتیاط واجب ہو جائے مکلف پر. یعنی ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ شارع تکالیف محتملہ میں اتنا اہتمام نہیں کرتا کہ جو ہے وہ احتیاط واجب ہو جائے. بس بات واضح ہوئی. انقلاب کا یعنی قاعدہ ثانویہ کیسے آیا؟ کس چیز سے سمجھے ہم؟ کہاں سے ہم نے سیکھا سمجھا؟ کہاں ہم نے سمجھا جو ہے اس بات سے کہ بیان شرعی میں بیان شرعی میں مولا اس حد تک اہتمام نہیں کرتا تکالیف محتملہ میں کہ احتیاط واجب ہو جائے. بل یرضا بترک الاحتیاط، بلکہ شارع راضی ہے، مولا راضی ہوتا ہے احتیاط کے ترک کرنے سے. کیا؟ مولا راضی ہوتا ہے احتیاط کے ترک کرنے پر. اور یہ بات شہید بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہو یا آپ کو علم ہو جائے کہ شارع ترک احتیاط پر ناراض نہیں ہوگا تو کوئی مشکل نہیں ہے. اگر یہ علم آپ کو ہو جائے، یہ دلیل آپ کے پاس آ جائے کہ شارع ترک احتیاط سے ناراض نہیں ہوگا تو پھر احتیاط واجب نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قاعدہ ثانویہ آیا ہے
عملیہ ثانویہ، اسے ہم کہاں سے سمجھیں؟ یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ اصالت الاحتیاط کی جرا اصالت البراءت ایسے ہو گئی، اصالت الاشتغال کی جرا مثلا جو ہے وہ اصالت البراءت ایسے ہو گئی. کیا ہم اس چیز کو سمجھے ہیں بیان شرعی سے، بیان شرعی سے کہ تکالیف محتملہ میں شارع جو ہے وہ تکالیف محتملہ میں اس حد تک اہتمام نہیں کرتا کہ مکلف پر احتیاط واجب ہو جائے، یعنی اتنا اہتمام اس کا نہیں ہوتا، اس میں اتنا زور نہیں دیتا. بلکہ اس کے برعکس بل یرزل بترک الاحتیاط، بلکہ شارع جو ہے وہ احتیاط کے ترک سے راضی ہے، اس کو مشکل نہیں ہے، یعنی وہ اس کو ترک احتیاط کو حرام نہیں جانتا، غلط نہیں جانتا، بلکہ اگر کوئی احتیاط ترک کر دے تو اس پہ کوئی ایسے اعتراض نہیں، راضی ہے اس سے. تو اگر شارع ترک احتیاط سے راضی ہو تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو وہ بھی کہہ چکے کہ اگر ترک احتیاط سے شارع راضی ہو بشرطے کہ آپ کو علم ہو چکا ہو، آپ جان چکے ہوں کہ شارع ترک احتیاط پر یہاں راضی ہے، تو آپ احتیاط ترک کر سکتے ہیں. والدلیل علی ذالک، دلیل کیا ہے اس بات پر جو آپ نے بیان کی؟ کہہ رہے نصوص شریعت متعددہ، نصوص شریعت متعددہ، متعدد نصوص شریعہ ہیں. اس پر کیا دلیل ہے؟ متعدد نصوص شرعیہ. اس بات پر کیا دلیل ہے کہ شارع جو ہے آپ کی ترک احتیاط پر ناراض نہیں ہوگا؟ کیا متعدد نصوص ہیں، اس پر متعدد نصوص ہیں، جس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ شارع ترک احتیاط پر ناراض نہیں ہوگا. نصوص شریعت متعدد من اشہرها النص النبوی القائل، ان میں مشہور ترین جو نص ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمان مبارک ہے، آپ کا حدیث شریف ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ رفعان امتی ما لا یعلمون، میری امت سے وہ چیز اٹھا لی گئی ہے کہ جس کا انہیں علم نہیں ہے، جس چیز کو نہیں جانتے وہ مطلوب نہیں ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. جس چیز کو نہیں جانتا انسان، جس چیز سے جاہل ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تو جو تکالیف محتملہ ہے اس میں علم کہاں ہوتا ہے؟ ورنہ تو معلومہ نہیں ہو جائیں گی. تکالیف محتملہ میں علم نہیں ہوتا، ورنہ تو معلومہ ہو جائیں گی، اور بات ہماری معلوموں میں ہے ہی نہیں، ہماری باتیں غیر معلوموں میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رفعان امتی ما لا یعلمون، میری امت سے وہ چیز اٹھا لی گئی ہے، وہ تکلیف اٹھا لی گئی ہے، وہ حکم اٹھا لیا گیا جس کا پتہ نہیں ہے، جس کا علم نہ ہو، جس کا علم نہ ہو. علم ہے اور پھر ترک کرے تو پھر جو ہے وہ سزا کا مستحق ہوگا، لیکن علم نہیں ہے تو وہاں پر احتیاط ضروری نہیں ہے. اصل احتیاط نہیں ہے، اصل اشتغال نہیں ہے، بلکہ برات ہے. حاشیے میں وہی حدیث دی تو بل استدل ببعض الآیات علی ذلک، بلکہ اس پر بعض آیات سے بھی استدلال کیا گیا ہے، بعض آیات سے پھر بھی استدلال کیا گیا ہے. وہ آیات کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بعض آیات سے بھی استدلال کیا ہے. وہ آیات کیا ہیں؟ کقولہ تعالی، جیسے اللہ عز و جل کا فرمان مبارک، قول اللہ تعالیٰ کے فرمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں کرتے، کسی پر عذاب نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ ہم ان پر رسول کو ان تک بھیج دیں، یعنی رسول وہاں پہنچ جائے، رسول کو مبعوث کر دیں. یعنی جب تک بتانے والا کوئی نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، اس وقت تک ہم اگر کوئی کسی عمل کو انجام نہیں دیتا تو ہم اس شخص پر عذاب نہیں کریں گے اگر کوئی بتانے والا نہیں ہے. پہلے رسول بھیجتے ہیں، جبھی تو حکم وہ بتائے گا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، تو پھر جو ہے وہ اگر نہ انجام دے تو عذاب ہوگا اور نہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. یعنی جب تک کہ بندوں کو معلوم نہ ہو جائے، علم نہ ہو جائے، بتانے والا نہ آ جائے، اس وقت تک عمل نہ کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے. فَإِنَّ الرَّسُولَ يُفْهَمُ كَمِثَالٍ عَلَى الْبَيَانِ وَالدَّلِيلِ. بس رسول کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو سمجھ جائے گا رسول کے بیان سے. ان رسول صاحب کیا سمجھیں گے؟ جیسے ہم نے مثال میں منو پر بیان کیا کہ جب تک کہ ہم بیان شرعی سے سمجھیں کہ شارع اہتمام نہیں کرتا تکالیف محتملہ میں، جس سے ہم یہ سمجھیں کہ احتیاط واجب ہے، تو یہ رسول کا گویا جو ہے یہ بیان اللہ کا فرمانا کہ ہم جب اس وقت تک عقاب نہیں کرتے کسی قوم پر یا لوگوں پر، عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ہم رسول کو مبعوث نہ کرتے. یعنی رسول پہلے جائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے، اگر اس کے بعد نہیں کرتے، عمل انجام نہیں دیتے تو پھر عذاب کے مستحق ہوں گے، پھر سزا کے مستحق ہوں گے. اور اگر جو ہے وہ رسول ہی اب تک نہیں آئے، بتانے والا نہیں آیا، سمجھانے والا نہیں آیا، تو پھر امت پر، لوگوں پر کوئی عذاب نہیں ہے. فَإِنَّ الرَّسُولَ يُفْهَمُ كَمِثَالٍ عَلَى الْبَيَانِ وَالدَّلِيلِ فَتَدُلُّ الْآيَةُ عَلَى أَنَّهُ لَا عِقَابَ بِدُونِ دَلِيلٍ.
تو رسول کیا ہے گویا، یعنی رسول بمانے دلیل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس سے دلیل سمجھی گئی ہے، رسول یعنی دلیل، جب تک دلیل نہ آ جائے کسی کے اوپر ہم اس وقت تک جو ہے وہ یعنی عذاب نہیں کرتے کسی پر نہ کرنے پر مثلا فإن الرسول يفهم كمثال على البيان والدلیل فتدل الآية على أنه لا يعاقب بدون دلیل، تو گویا آیت اس بات پر دلیل ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بغیر دلیل کے عقاب نہیں ہے۔ ظاہر ہے رسول آئیں گے بتائیں گے تو دلیل وہی دلیل ہے گویا، رسول بتائیں گے سمجھائیں گے تو اگر پھر کوئی نہیں کرتا تو عقاب ہے، اور رسول بمانے دلیل ہے تو یعنی دلیل جب تک دلیل نہ آ جائے اس وقت تک ہم عقاب نہیں کرتے۔ تو دلیل کون لے کے آتا ہے؟ رسول ہی تو لے کے آتے ہیں، انبیاء ہی لے کے آتے ہیں دلیل، تو گویا دلیل جب تک نہ آ جائے اس وقت تک ہم عقاب نہیں کرتے، یعنی نتیجہ یہ ہوگا کہ گویا ہم تکالیف محتملہ پر عقاب نہیں کرتے، بلکہ علم اگر جو ہے وہ علم اگر آ گیا اور پھر اس کے بعد عمل نہ ہو تو پھر عقاب اور عذاب ہوگا۔ وَهَكَذَا أَصْبَحَتِ الْقَاعِدَةُ الْعَمَلِيَّةُ هِيَ عَدَمُ وُجُوبِ الْاحْتِياطِ بَدَلًا عَنْ وُجُوبِهِ، اس وجہ سے یہ اس طرح یہ قاعدہ جو ہے عملیہ قاعدہ عملیہ عدم وجوب احتیاط ہو گیا بجائے اس کے کہ واجب ہو، یعنی کیا تھا شروع میں پہلا قاعدہ کیا تھا؟ وجوب الاحتیاط، اصالۃ الاحتیاط، اصالۃ الاشتغال، قاعدہ کیا تھا؟ اصالۃ الاحتیاط، اس طرح کیا ہو گیا ہم جب نے دلیل پیش کی ہے قاعدہ عدم وجوب الاحتیاط، عدم وجوب الاحتیاط، صحیح یعنی برعکس ہو گیا، اس کا الٹا ہو گیا۔ وَأَصَالَةُ الْبَرَاءِ شَرْعًا بَدَلًا عَنْ اصالۃ الاشتغال عقلاً، اور اصالۃ البراء ہو گیا قاعدہ اصالۃ البراء بدلے میں کس چیز کے؟ اصالۃ الاشتغال کے، عقلاً، عقل کے اعتبار سے مثلا کیا ہو گیا قاعدہ اصالۃ البراء اصالۃ الاشتغال کی جگہ ہو گیا مثلا، صحیح۔ وَتَشْمُلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ، کہہ رہے ہیں کہ آج کا ہمارا درس اور خلاصہ جو ہے یعنی نتیجۃ الدرس اور خلاصہ الدرس یہی ہے آج کا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں پڑھا ہے قاعدہ کس کے بارے میں؟ اصالۃ الاحتیاط کے بارے میں، اصالۃ الاحتیاط کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اصالۃ الاشتغال یعنی اصالۃ البراء اور اشتغال ایک ہی ہے، تو اصالۃ البراء یا اصالۃ الاحتیاط، اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ الاشتغال کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اصالۃ الاحتیاط اور اصالۃ الاشتغال ایک ہی چیز ہے جی۔ تو ہم نے اس میں گزشتہ دروس میں پڑھا تھا کہ اصالۃ الاحتیاط یعنی احتیاط تکالیف محتملہ میں بھی ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، احتیاط ہے کہ ہم تکالیف محتملہ کو بھی انجام دیں، لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت کہ یہ قاعدہ بدل گیا قاعدہ عملیہ ثانویہ سے، قاعدہ عملیہ اساسیہ بدل گیا کس چیز سے؟ قاعدہ عملیہ ثانویہ سے۔ کیسے بدلا وہ؟ یعنی جہاں اصالۃ الاحتیاط تھی وہاں اصالۃ البراءت آ گئی، جہاں اصالۃ الاشتغال تھی وہاں اصالۃ البراءت آ گئی، صحیح۔ اس طرح کہ کیسے سمجھے کہاں سے بدلا، سبب کیا ہے اس کا، ریزن کیا ہے بدلنے کا؟ ریزن اس کا یہ ہے، سبب اس کا یہ ہے کہ سبب اس انقلاب کا یہ ہے کہ ہم نے بیان شرعی سے اس بات کو سمجھا اور جانا ہے کہ شارع تکالیف محتملہ میں اس حد تک اہتمام نہیں کرتا جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ احتیاط واجب ہے۔ کیا نہیں کرتا شارع؟ دلیل کیا ہے اصالۃ البراءت پہ؟ کہ ہم بیان شرعی سے یہ سمجھے ہیں کہ شارع مقدس اس حد تک تکالیف محتملہ کا اہتمام نہیں کرتا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ احتیاط واجب ہے، جس سے سمجھ میں آئے کہ احتیاط ضروری ہے، اتنا اہتمام نہیں کرتا اس کے بارے میں، بلکہ وہ راضی ہے ترک احتیاط پر، بلکہ وہ راضی ہوتا ہے کس چیز پر؟ ترک احتیاط پر، اور یہ بات شہید بھی کہہ چکے پہلے گزشتہ دروس میں، جہاں انہوں نے احتیاط کو واجب کیا کہ احتیاط واجب ہے، اصالۃ الاحتیاط اصالۃ الاشتغال، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی خارج سے دلیل آ جائے، الگ سے دلیل آ جائے کہ شارع ناراض نہیں ہے ترک احتیاط پر تو پھر احتیاط واجب نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیان شرعی سے اس بات کو سمجھا ہے کہ شارع مقدس جو ہے وہ اہتمام نہیں کرتا اس چیز کا، تکالیف محتملہ کا، کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تکالیف محتملہ اگر ہم تکالیف محتملہ میں ہمارے اوپر احتیاط واجب ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھے اور جانے ہیں کہ شارع ترک احتیاط سے راضی ہے، صحیح۔ دلیل کیا آپ کے اوپر؟ کہ بہت سی دلیل ہیں، بہت سی دلیل نصوص شریعہ ہیں، متعدد نصوص شریعہ اس کے اوپر کہ شارع ترک احتیاط سے راضی ہے اور اصالۃ الاحتیاط نہیں ہے، تکالیف محتملہ میں
ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم عمل کریں، اصالۃ الاحتیاط جاری کریں، بلکہ اصالۃ البراءت جاری کریں گے. کہ دلیل کہ بہت ساری دلیلیں ہیں، نصوص شریف پائی جاتی ہے اس پر بہت سی. ان میں سے جو ہے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے، رفعان امتی ما لا یعلمون. یہ ٹکڑا ہے پورے یعنی روایت کا، جو اس میں 9 چیزیں بتائی گئی ہیں. مثلا یہ بھی مثلا مشہور ہے کہ میری امت سے وہ چیز اٹھا لی گئی کہ جس کا انہیں علم نہیں، یعنی اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جس کا اسے علم نہیں ہے. بل استدل ببعض الآیات علی ذلک، بلکہ بعض آیات سے بھی استدلال کیا گیا اس موضوع پر، اس چیز پر. کہ قول تعالی وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ہم دلیل نہ بھیج دیں، دلیل نہ بھیج دیں، رسول نہ بھیج دیں، دلیل نہ بھیج دیں. صحیح ہے. تو یہاں رسول یعنی دلیل، تو یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک دلیل نہیں ہوگی تو عقاب نہیں ہوگا. گویا تکالیف محتملہ میں عقاب نہیں ہوگا. ہمیں وہاں پر احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ہم اصالۃ البراءت جاری کریں گے. یعنی وہاں پر اس عمل کا انجام دینا ہمارے پر واجب نہیں ہے. تو گویا اصالۃ الاحتیاط کی جگہ اصالۃ البراء ہو گیا، اصالۃ الاشتغال کی جگہ اصالۃ البراء جاری ہوگا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.